السلام علیکم. ہمیشہ کی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر صبح سویرے خبریں دیکھنے چاہیے کہ آج پاکستان کی حکومت نے کون سا نیا ستم ڈھا دیا پاکستان کی عوام پر. تو سب سے پہلے آئی جی پولیس کی پریس کانفرنس نظر سے گزری، جس میں انہوں نے پولیس کانسٹیبل حمید شاہ کی جو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ان کی وفات پہ ان کے کمنٹس دیکھے، ان کی پریس کانفرنس دیکھی، اس میں اسٹیٹمنٹس دیکھی. کبھی مظاہرین کے پتھراؤ کی نظر ہو گئے، کبھی تشدد ہوا ان پہ، اور ان کی باقاعدہ نماز جنازہ جو تھی وہ ڈی چوک پہ پڑھائی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کی صفوں میں دکھ ہے، غم ہے. اس کے بعد جو تھا ان کے بیٹے کی ویڈیو بھی نظر سے گزری. کسی بھی اولاد کے لیے چاہے والدین کتنے بھی بزرگ نہ ہو جائے، یہ بہت بڑی تکلیف اور غم کی گھڑی ہوتی. اور جب ان کے بیٹے کی اسٹیٹمنٹ سنی تو کئی سوالات بھی آئے. میں چاہتی ہوں کہ کچھ باتیں اپنی پنجاب پولیس کے لوگوں سے بھی کروں، اپنی عوام سے بھی کروں. ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ وہ بار بار پمپ کا ذکر کر رہے تھے. یہ جو پمپ جو لوگ کیری کرتے ہیں وہ ایزمیٹک ہوتے ہیں، ہائیلی لائکلی کہ ان کو سانس کا مرض تھا. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیدا ہوں تو ہی آپ کو ایسما ہو سکو. آپ کی سانس کی جو نالیاں ہوتی ہیں، ان کی جو اندرونی لائننگ ہوتی ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. عام آدمی کی بھی ہوتی ہے، لیکن جو ایزمیٹک ہوتے ہیں ان کی ایکسٹرا سینسٹیو ہوتی ہے. جب بھی کوئی انوائرمنٹل ٹریگر، چاہے وہ دھول، مٹی، خراب ہوا، بیکٹیریا، ڈسٹ، کچھ بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو اس کو آ کے ٹریگر کر سکتی ہے، کوئی کیمیکل، وہ اس کو جب ٹریگر کرے گی تو سانس کی نالیوں میں ایک ریئیکشن آنے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اوپر اٹیک ہوا ہے، تو باڈی کا جو ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ یہ اندرونی نالیاں ایزمیٹکس میں بڑی ہی سینسٹیو ہوتی ہیں تو وہ دوہرا چگنا جو ہے ریئیکشن کرتی ہیں. ان کے بیٹے کی گفتگو سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کے بھی مریض تھے. وہ اس وقت شیلنگ کی یا تو زد میں تھے، یا جو بھی ان کی ٹیم جو شیلنگ کر رہی تھی عوام پہ اس کا حصہ تھے. اور ظاہر ایک اولاد ہونے کے ناطے وہ بیٹا کنسرن تھا باپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے، اور وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ سائٹ پہ ہیں، آپ سیف ہیں. ایک تو دھواں، اوپر سے ایکسپائرڈ دھواں، وہ اگر سیویئر قسم کا ریئیکشن کرے تو ریئیکشن بھی اس کے اتنا سیویئر ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ بالکل سانس کی نالیوں کو بالکل بند کر دے اور وہ پمپ کافی نہ ہو اور آپ کو نسوں میں اسٹیرائڈز دینے کی ضرورت پڑے، یا آپ کو باقاعدہ وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت پڑے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ایک نارمل آدمی کے ساتھ بھی ہو تو وہ اس کے دل پر برا اثر ڈال سکتی ہیں، لیکن اگر ایک معمر انسان کے ساتھ ہو تو اس میں ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. یقیناً آئی جی صاحب نے اتنا بڑا جب ایک کلیم کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے، امید کرتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی طرح یہ والی جو ہے اٹاپسی رپورٹ یا جو بھی ٹریٹمنٹ، میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو دی گئی، وہ اس میں چینجز کے بغیر عوام کے سامنے جلد حقائق ہمارے سامنے آئے. بہرحال جو ہوا وہ بہت ہی افسوسناک تھا. اور انہی سب چیزوں کی روشنی میں میرے کچھ اب سوالات ہیں جو میں اپنی پنجاب پولیس والوں سے بھی پوچھنا چاہوں گی. آپ بھی کسی کے باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، آپ کے بھی گھروں میں آپ کے لوگ بہت انتظار کرتے ہوں گے. چلے تحریک انصاف کے تو جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو آپ کے باسز کے حکم کے مطابق ان کا یہی ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، پاکستان کو ڈرانا دھمکانا ہے، ان کو غلام بنانا ہے، کیونکہ یہ آپ کے باسز کا حکم ہے. ظاہر ہے نوکری ہے، نوکر کی نخرہ کی آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن کیا آپ یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے اپنے باسز سے کہ یہ جب ایکسپائرڈ شیلز خرید رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس یقیناً ایک بہت ہی بڑی تعداد میں ہے جو کہ زمان پاک میں جب سے یہ پچھلے سال سے یہ پاکستانی عوام کے اوپر جو دل کھول کے کیمیکلز کبھی واٹر ٹینک میں ڈالتے ہیں، کبھی ایکسپائرڈ شیلز آپ لوگوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو وہ جب ایکسپائرڈ شیلز کے کیسز آپ کے حوالے کیے جا سکتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے ماسک نہیں لے سکتے؟ ٹھیک ہے چلیں پاکستان تو باقی آپ نے کرنا ہے تشدد، آپ کو حکم ملا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے. ان کا تو یہ دیوانے کا خواب ہے کہ وہ باقی پورے پاکستان کو ختم کر پائیں گے، اس طریقے سے ڈرا پائیں گے. ان کو تو چلے ہونے دے بیمار، لیکن کیا آپ کا یہ حق نہیں بنتا ان سے یہ سوال کرنے کا کہ چلو وہ غیر ہیں، ہم تو تمہارے اپنے ہیں، ہمیں تو تم اپنے ہاتھوں سے تنخواہ دیتے ہو، جو کیمیکلز آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں وہ آپ کے کپڑوں پہ بھی یقیناً گرتے ہوں گے. اور یہی کیمیکلز جب آپ اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہوں گے اپنے کپڑوں پہ لگے ہوئے، اور آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں جو یہ کیمیکلز والے کپڑے جب وہ دھوتی ہوں گی تو کیا ان کو ایکسپوجر نہیں ہوتا ہوگا؟ یہ مت بھولیں کہ یہ کیمیکل صرف ایزما کسی بھی عمر میں ایزما تو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، اور یہ کیمیکل اس کے علاوہ کس کس قسم کی بیماریاں کروا سکتے ہیں. کسی کی سینسیٹیو سکن ہوتی ہے، کوئی پریگننٹ خاتون ہوتی ہے، اس کے اوپر کس طریقے سے یہ اثر انداز ہوں گے. چلیں باقی پاکستان کو چھوڑ دیں، لیکن گھر میں جو کپڑے آپ کے دھوتی ہیں وہ تو آپ کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا. کیا آپ کو ان کی بھی سیکیورٹی کا احساس نہیں کہ یہ آپ زہریلی گیس ان تک پہنچانے کا ذمہ بن رہی؟ کیا آپ کا ان سب سوالات کا پوچھنے کا حق نہیں بنتا؟ کیا جو وہ کانسٹیبل حمید شاہ تھے کیا وہ آپ کے کلیگ نہیں تھے؟ کیا وہ ان کا بیٹا جو آج اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دے کے آیا ہے، جو لائن آف ڈیوٹی میں مارا گیا، کیا اس کے لیے آواز اٹھانا آپ کا حق نہیں ہے؟ کیا آپ کا حق نہیں بنتا یہ پوچھنے کا کہ آپ کی زندگیاں کیا ایسی ہی بے وقت ہیں؟ کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ مریم نواز سے یہ پوچھیں کہ آپ بنا ماسک کے اپنے بیٹے جنید صفدر کو اس دھوئیں میں بھیجیں گی؟ کیا وہ بھیج سکیں گی؟ کیا نواز شریف نکل کے اس دھوئیں میں آئیں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے تاکہ وہ دکھ محسوس کریں جو آپ لوگ روز مرا کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ خود سوچیں. ایک طرف آپ کے وہ باسز ہیں جو آپ کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور ایک طرف وہ انسان کھڑا ہے جو 1.5 سال سے قید میں بیٹھا ہے اور اس قید کو بھی عبادت سمجھ کے جھیل رہا ہے اپنی پاکستانی عوام کے لیے، جو یہ کہتا ہے فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اس کے ادارے بھی میرے، اس کے لوگ بھی میرے. کیا آپ کا خون واقعی میں اتنا سستا ہے؟
کیا حمید شاہ کا خون واقعی میں اتنا ہی سستا ہے؟ کا سوال کرنا آپ کا فرض نہیں بنتا؟ پاکستان زندہ باد۔